کی خبروں کی طرف آتے ہیں اور کہ یہاں بلدیاتی انتخابات ضرور ہوں گے۔ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کا یہ بیان ہے، اور اس کے لیے انہوں نے گلگت بلتستان حکومت سے 10,000 سیکورٹی اہلکاروں کی خدمات لینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ آزاد کشمیر بھر کے ریٹائرڈ پولیس ملازمین کو متعلقہ تھانے میں پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سی پی او اور اے جی آفس سے پینشن حاصل کرنے والے اہلکاروں کی بھی فہرست طلب کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے جانے پر مشاورت ہوگی۔ ایک طرف حکومت اتنی زیادہ سیریس ہے کہ یہ انتخابات ہو جائیں، اور ان کی اس سیریسنس کو بے شک سیاسی فائدے کے لیے وہ کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں مبارکباد ضرور پیش کرنی پڑتی ہے کہ وہ ہر حال میں یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سیریس ہیں، وہ کوئی منافقت کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ لیکن اگر مرحلہ وائز ڈویژن وائز اگر انتخابات ہو جاتے اور اس کے لیے اپوزیشن کا ساتھ دیتی تو میرا خیال ہے بہتر تھا۔ اس وقت ان کے جو چیئرمین ہیں وہ اسلام آباد پر یلغار کی بات کر رہے ہیں، اور میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ کبھی کہتے ہیں مجھے کسی نے ہراساں کر لیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی کہ امریکن جو بیانیہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم آگے چل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کو ان کے چیئرمین نے ٹوٹلی انگیج کیا ہوا ہے کہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کل خان صاحب کے اوپر اگر کوئی گولی کوئی اور چلاتا ہے، یا کوئی بھی شرپسند عناصر اندرون ملک یا بیرون ملک کے، تو وہ کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ فیڈرل گورنمنٹ پر ہوگی۔ اور ملک میں کیا ہوگا؟ انارکی پھیلے گی، پھر 1 2 4 اس طرح سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ اب ایک چیز پر اتفاق ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اگلے سال جولائی میں ہوں گے، تو اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو میں اس ناظر میں ادھر چلا گیا۔ بہرحال آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر مؤثر ہیں، وہ اپنی بات پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن ہو جائیں گے۔ اللہ کرے یہ الیکشن ہو جائیں، وقت پر ہو جائے، تاکہ جو لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے، جو اخراجات کی گئی ہیں، وہ کم از کم پوری ہو سکیں۔ ان حالات میں جب بلدیاتی ایکٹ ہی آپ کا مضبوط نہیں ہے، جس میں آپ کو آپ کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز پلس ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز جو ہیں، آپ کا دائرہ اختیار جو ہے ڈسٹرکٹ کونسل کا بھی وہ ابھی تک متعین نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم لوگ بنیادی طور پر ہیں ہی ایم پی اے، ایم این اے اور ایم ایل اے بیسڈ ڈسٹریبیوشن آف فنڈز والے، جو کہ اگلی مرتبہ مطلب کہ دوبارہ ہم الیکشن لڑ سکے۔ بلدیاتی انتخابات کے مائنڈ کا اسٹرکچر ہی ہمارا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کرے وہ بھی پہلا سٹیپ تو ہو، اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ بھی جو ہے وہ کور کر لیا۔ انتخابات کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ بلکہ ٹیچر آرگنائزیشن ہڑتال پر آ گئی، اور انہوں نے بھوک ہڑتال کا نظام شروع کر دیا۔ حکومت نے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، بارہا یاد دہانیوں کے باوجود کسی نے سنجیدہ نوٹس نہیں لیا۔ ابتدائی طور پر تا دم میں مرگ ہڑتال 28 نومبر سے تدریسی عمل کے مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ بھی ممکن ہے، یہ داصف شاہین کا کہنا ہے۔ اور یہ بھی ایک اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے اندر ایک سیاست کا کلچر جو ہے وہ گورنمنٹ ملازمین میں جو آج آ گیا ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ہڑتال نہیں کر سکتے، ہڑتال کر کے تو آپ کار حکومت کو بھی روک رہے ہیں اور کار ایجوکیشن کو بھی روک رہے ہیں۔ یہ جو روش ہے یہ میرے خیال میں اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہے، اور اس طرح دھمکی دے گئے آ جانا، آپ نمائندوں کو بار بار بھیجتے رہیں، پھر اوپر سے پھر یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ حکومت بھی بات مانتی نہیں ہے، پھر اس کے بعد ایسا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے کو بھی سیریس طریقے سے لینا چاہیے۔ اگر ٹیچرز آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تعاون کرنے سے قاصر رہ جائے گی، پیچھے ہٹ جائے گی، تو پھر یہ بھی اعلان کا اعلان ہی رہ جائے گا، اور عملی طور پر یہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ انتخابات مشکل ہیں، یہ مشکل مرحلہ ہے نہیں ہے، یہ اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے کہا گیا ہے۔ امن کمیٹیوں کے ذریعے بلدیاتی انتخابات کا مطلب آزاد کشمیر میں خون خرابہ کی بنیاد رکھنا ہے۔ حکومت فول پروف انتظامات یقینی بنائے۔ تحریک انصاف کی حکومت آزاد کشمیر میں لوگوں کو لڑانا چاہتی ہے، خطہ کسی افراتفری کا متعمل نہیں ہو سکتا، یہ صدر پیپلز پارٹی چودھری یاسین کا کہنا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہاں بتا دیں کہ ٹیلینار آزاد کشمیر کے جو باہری پیکیجز ہیں اور ناقص سروس ہے، اور صارفین تنگ آ گئے ہیں، کروڑوں روپے کا نقصان، لوٹے جانے والے پیسے خزانہ سرکار میں جمع کیے جائیں، عوامی
مطالبہ آیا ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں آپ سے کرنی ہے، 6 ماہ میں پہلی موت ہوئی ہے اور اس تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اموات کی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5237، ایک دن میں مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 24 تجاوز کر گئی ہے۔ ایک دن میں اتنی تیزی سے کورونا جو ہے وہ چین میں پھیلا ہے کہ ایک دن میں 24,000 بندہ جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے۔ ناظرین، بڑا مشہور مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ چناری شہری کی ملکیتی زمین کا تنازع 40 سال بار کے بعد پھر دوبارہ مقدمہ جو ہے قائم ہو گیا ہے۔ جائز وارث نے محکمہ مال پٹواری حلقہ پر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا اور من گھڑت قرار دے دیا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اتنا کمزور یہ عدالتی نظام ہے کہ جو پاکستان کو 140ویں نمبر پر عدالتی نظام پر یعنی انصاف کے حوالے سے کھڑا کر چکا ہے۔ بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جو دادا جو ہے وہ دائر کرتا ہے اور پوتا جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا فیصلہ آتا ہے، اور اتنے میں اگر دادا قتل ہوا تھا تو وہ فیصلہ یہ آتا ہے کہ دادا کو غلط قتل کیا گیا، دادا کو شہید کیا گیا۔ پھر پوتا بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ چلو جی میرے دادا شہید ہوئے ہیں۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ناظرین، انشورنس سودی کاروبار ہے اور بیمہ حرام ہے۔ علماء کرام نے فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ میرپور سے یہ خبر ہے۔ انشورنس کمپنیاں سہانے خواب دکھا کر پھنساتی ہیں، اس پر اصل رقم بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو انویسٹ سے بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ پاک قطر تکافل کے حوالے سے ایک شہری نے جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہے کہ میرے 5 لاکھ روپے ڈوب گئے ہیں۔ کمپنیاں عوام کو لوٹ رہی ہیں، لوگ سودی کاروبار سے اجتناب کریں۔ پیر محمد خورشید، مفتی وسیم، رضا اویس خان اور ایوب ایوبی اور دیگر کی طرف سے یہ بیان آیا ہے۔
کہ آزاد کشمیر بھر میں پاکستان اور مختلف جو اور کمپنیاں ہیں وہ موجود ہیں. میں خود اس ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوں کہ آپ نے ایک مخصوص رقم اگر پروٹیکشن میں رکھی ہوئی ہے تو آپ اگر سود سے ہٹ کے کاروبار کر رہے ہیں، تکافل کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے جو تین آپ نے مختلف قسم کے انویسٹمنٹ کے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں تو آپ آٹو ٹرانسفر کر لیں. اگر حالات خراب ہو رہے ہیں مارکیٹ کے تو آپ اس اسٹیبل فنڈ کی طرف اپنے روپے کو اٹھا کے منتقل کر لیں جس میں لوگوں کو نقصان نہ ہو. ایک آدمی جو ہے وہ ہمارے پاس آیا جس نے کہا کہ میں نے 50 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے اور میں اب 5 سال بعد آیا ہوں کہ پاکستان جو اسلامی ادارہ ہے تو انہوں نے ڈیفینیٹلی میرے پیسے کو دوگنا. تو کیا وہ جب آئے تو 5 سال بعد وہ پیسہ 39 لاکھ روپیہ تھا. پروٹیکشن موجود ہے. پروٹیکشن کیا کرنی ہے، مرنے کے بعد ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی الگ بات ہے، لیکن یہ کہ آپ کا اصل جو رقم کم از کم وہ تو محفوظ ہو. تو یہ واقعی ایک بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور پاکستان والوں کو اور باقی جو ادارے ہیں ان کو کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ اگر 5 سال کے بعد کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو دوگنا تو چلو نہ دیں، آپ کم از کم 30% تو اس کو دیں. اگر اتنا بھی آپ نہیں کرتے تو میرے خیال میں ابھی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلامی معاشی نظام کو بدنام کر رہے ہیں. خود آپ کا ادارہ جو ہے دن بہ دن اوپر جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، پارٹیسپینٹ کے پیسے جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کہ پارٹیسپینٹ کے پیسے سے آپ ہی کھا رہے ہیں، پھر اور پھر کون کھا رہا ہے؟ باہر سے تو وہ آیا نہیں ہے، پیسے تو آپ کے اکاؤنٹ میں دیے گئے ہیں. اس لحاظ سے اسلامی نظام پر، اسلامی نام پر جب پاکستان نے اس طرح کیا ہے تو ہمارا بھی دل اس پہ ٹوٹا ہے. اور میں نے یہ آرگنائزیشن بڑی ڈویژنل مینیجر ہونے کی حیثیت سے میں نے چھوڑ دی کہ دیر از نتھنگ واٹ از بینگ ڈسکرائب واٹ از ریٹن ان دا مینیفیسٹو آف اور باقی بھی آپ کو پتا ہے کہ سود جو ہے واقعی بری، جس کی ہر شکل جو ہے حرام ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیز پھیل رہی ہے. اور ہم نے اسلامی نظام کے لیے کوشش کب کی ہے؟ اگر ہم کوشش کرتے تو آج ہم دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں اپنا منہ دکھانے کے قابل ہوتے. اور افسوس کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی صرف 5 لاکھ بندہ جو ہے وہ ولنریبل ہے. اس کے لیے آج تک کوئی انشورنس سسٹم، کوئی نظام، ان کی بے روزگاری الاؤنس کچھ بھی. دیکھیں اگر 15 لاکھ بندہ آپ کا برنر ملک ہے اور وہ داری پتہ دو بندوں کو تو سپورٹ کر رہا ہوگا کہ ایک بندہ 30 لاکھ یہ ہو گیا. 5 لاکھ بندہ آپ کو جو کاروبار کرتا ہے یا پھر گورنمنٹ ملازم 5 لاکھ بندہ آپ کو پیچھے رہ جاتا ہے. ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو آپ کے آزاد کشمیر کے 560 کم و بیش جو برانچ ہے پاکستانی شیڈول بینکوں کی، ان کے اندر جو 70 ارب روپے کے جو ڈارمنٹ اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے مالک کون ہے، ان کی جو زکوٰۃ ہے وہی اگر اس کو تقسیم کریں 5 لاکھ بندے میں تقسیم کریں تو دیکھ لیں بات کہاں پہ جاتی ہے. مگر افسوس ہے کہ نظام نہیں ہے، دلچسپی نہیں لی جاتی، نظام نہیں لیا جاتا. عام آدمی کے بارے میں بالکل نہیں سوچا جاتا. اور موجودہ پرائم منسٹر جو ہے، میں پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی طرح سے ہمدردی بھی اس پارٹی کے ساتھ نہیں، اس کی بہت بڑا فراڈ ہے. یہ مرکزی سطح میں تنویر صاحب کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، عمران خان کے حوالے سے کر رہا ہوں. ان کو چاہیے کہ فوراً ہر حال میں جو ڈسیبل لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو 15,000 روپیہ پر منتھ دیا جائے گا. اس پر اگر وہ عمل کر لیتے ہیں تو یہ مدتوں جو ہے آزاد کشمیر کے عوام ان کو یاد رکھیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ تنویر الیاس صاحب ٹھہر جائیں، کیونکہ وہ کھاتے پیتے آدمی ہے. جو آدمی کھاتا پیتا آدمی ہوتا ہے وہ بانٹنے والا ہوتا ہے. اس لیے ہم میم محمد نواز شریف کو بھی ساتھ دیتے ہیں کہ وہ بانٹنے والے آدمی ہیں جنہوں نے 10 کروڑ روپیہ زکوٰۃ دی ہوئی ہے. جو بندہ پیسے دینے والا ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، جس کا جو کاروباری ہوتا ہے وہ پیسے بانٹتا ہے. اور بانٹنے والا ہی جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. بانٹنے والا جو ہے وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی بیچ کے کھا جائے گا. میرا پر عام آدمی کے انٹرسٹ میں ہے کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. چینی کی قیمت بڑھنے کا امکان. وزارت پیداوار چینی کی برآمد سے متعلق معاملات تھے وہ طے پا گئے ہیں. پہلے مرحلے میں حکومت 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ ہو گئی ہے. کیونکہ جب آپ ملک کے اکثریتی جو امپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، وہ ایک پیج پر ہوں اور حکومت ایک پیج پر ہو تو ڈیفینیٹلی مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص کر اس وقت جب آپ کی کرنسی جو ہے وہ اتنی کمزور ہو، منڈی میں آپ کی ویلیو بہت بری طرح گر گئی ہو، آپ بنگالی ٹکا، انڈین روپیہ اور افغانی کرنسی کے مقابلے میں بھی اتنے نیچے ہوں کہ آپ کے ہاں ڈالر جو ہے وہ 230 روپے کا ہو، 220 روپے کا ہو، اور وہاں پر جو ہے وہ کسی بھی جگہ 90 سے اوپر نہ ہو.